نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 3 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان آیات مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لے آئے آخرت کے دن پر بھی اور اللہ رب العزت پر بھی، وما هم بمؤمنین، حقیقتاً وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ یخادعون اللہ، اور ایسے لوگ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ لوگ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے، یہ اپنا ہی کچھ بگاڑ لیتے ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر مرض ہوتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس کے جو انہوں نے جھٹلایا ہے۔ آج بھی امت مسلمہ کے اندر جو عجیب کشمکش طاری ہے مسئلہ فلسطین کے اوپر، علماء کنونشن میں بھی اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ تمام کی تمام امت مسلمہ ایک امت ہے، اور اس کے اندر آنے والی تکالیف بھی سب کی تکالیف ہیں، اور اس کے لیے آواز اٹھانا بھی ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ البتہ تدریجاً کہ جو جتنا قریب اس علاقے کے ہے اس پر اتنی ہی درجہ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ جس کی دیواریں اگر غزہ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں تو ان پر فرض عین، اور اس کے مقابل جو لوگ آتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ پاکستان بھی، تو جن کا درجہ جتنا اس سے فاصلے پر ہے اور جو اسلامی بنیاد پر جتنی طاقت رکھتے ہیں ان پر درجہ اس درجے کا جہاد فرض ہے۔ لیکن اگر اس میں بھی ایمان والے یہ کہیں کہ ہم ایمان تو لاتے ہیں لیکن ان پریشانیوں کو جھیلنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، اور اس کی بات دلیل یہ دے دیں کہ امت مسلمہ کے اوپر عجیب پریشانی آ جائے گی، امریکہ ہمارے خلاف ہو جائے گا، تو بھائی اس بات پر بھی علماء نے آواز اٹھائی کہ دیکھو امریکہ کے پاس خدائی نہیں ہے، خدائی اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت اس دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ سپر پاور امریکہ نہیں ہے بلکہ سپریم پاور اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو جب یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں، جو لوگ اللہ رب العزت کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ایمان والوں میں شامل ہیں، آج ایمان والوں کی تعداد 2.25 ارب بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر 2.25 ارب مسلمان اور یہ 82 لاکھ جو یہودی ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگ آگے نہیں بڑھ رہے۔ امت کے اندر بڑا غم موجود ہے، لیکن یہ ظالم حکمران یہ عوام کی آواز کو دبا رہے ہیں، امریکہ کے تلوے چاٹ رہے ہیں، امریکہ کے سامنے نہیں بولتے، اقوام متحدہ میں اپنی آوازیں صحیح طرح نہیں اٹھاتے۔ یہ لوگ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اللہ فرما رہے ہیں، یہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لے آئے، وبالیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آئے، لیکن ان کے اندر ایمان موجود نہیں۔ ایمان اگر اندر میں موجود ہوتا تو پھر یہ بات نہیں آتی کہ امریکہ ہمارے سے ناراض ہو جائے گا، ہماری معیشت خراب ہو جائے گی۔ امریکہ نے آج تک کس کی معیشت کو مضبوط کیا ہے؟ امریکہ اگر معیشت مضبوط کرنے والا ہوتا تو 1943 کے اندر جب ہٹلر نے ان کو بھگایا تھا تو ان کے جہاز کو پناہ دے دیتا، لیکن پناہ نہیں دی تھی۔ اسی طریقے سے جتنے ان کے ممالک تھے، فرانس، کیوبا، اٹلی، جتنے بھی تھے، انہوں نے کسی نے پناہ نہیں دی تھی۔ پناہ دینے والے مسلمان تھے۔ آج بھی مسلمان ہر ایک کے لیے اپنا دامن بچھاتے ہیں، ہر ایک کو امن کی طرف بلاتے ہیں، ہر ایک کو سلامتی کی طرف بلاتے ہیں، لیکن اگر کوئی اسلام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو پھر مسلمان اس کو امن کی طرف نہیں، اگر وہ میدان میں موجود ہے تو مسلمان بھی اس کے ساتھ میدان میں موجود ہے۔ آج مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان کسی صورت میں دہشت گرد نہیں ہے، مسلمان ہر وقت امن کا خواہاں ہوتا ہے، لیکن جو لوگ ایک دن کے اندر 3-3 ہزار مسلمانوں کے بچے شہید کر دیں، ان کو سارے کے سارے کہیں کہ یہ امن کے خواہاں ہیں، یہ ہیومن رائٹس کے علم بردار ہیں۔
جبکہ قرآن کریم بتاتا ہے کہ ہیومن رائٹس کیا ہیں، مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں، انسانوں کے حقوق کیا ہیں، اقلیتوں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، بیویوں کے حقوق کیا ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق کیا ہیں، سواری پر سوار ہونے والے سوار کی کیا حیثیت ہے، یہ حقوق اسلام بتاتا ہے۔ کوئی اور دین، کوئی اور مذہب، چاہے وہ آسمانی ہی کیوں نہ ہو اس دور کے اندر، لیکن انہوں نے حالت بگاڑ دی ہے، اس کے اندر بھی ان کے پاس حقوق موجود نہیں۔ حقوق جو آج موجود ہیں وہ اسلام کے پاس موجود ہیں، اور جو دو قومی نظریہ کہہ کر اس کو مسئلے کو ٹالتے ہیں اور باتیں ٹالتے ہیں کہ جی فلاں قوم کا مسئلہ ہے، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اس جہاد کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں۔ ہماری معیشت اگر امریکہ کا ساتھ چھوڑنے سے تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے، ہم پیٹ پر پتھر باندھنے کو بھی تیار ہیں۔ ہمارے صحابہ نے باندھ کر رول ماڈل ہمارے لیے پیش کیے ہیں۔ ہمارے نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر اپنے پیٹ کے اوپر ایک وقت میں 2 پتھر باندھ کر ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس بات سے نہ گھبراؤ، اللہ رب العزت کے پاس ہر طاقت موجود ہے۔ اللہ رب العزت دنیا کے اندر طاقتیں دینے والے ہیں۔ قرآن کا ایک ایک حرف اللہ رب العزت کی پاک زبان سے نکلا، اللہ رب العزت کے اندر سے نکلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تلاوت کیا۔ وہ قرآن آج بھی موجود ہے، وہی الفاظ آج بھی موجود ہیں، وہی حرکات و سکنات آج بھی موجود ہیں۔ قرآن کا حکم ہے قل اللہم مالک الملک، کہ بادشاہیت یہ صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ، کوئی اور کسی کو ذرہ برابر بھی کوئی شے کچھ نہیں دے سکتا، کوئی چھیننا چاہے تو کچھ نہیں دے سکتا۔ پوری دنیا کی انسانیت مل کے اگر کوشش کرے کہ کسی کو عزت دے دے، اللہ نہ دینا چاہیں کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا، اور پوری انسانیت مل کے کوشش کر لے کہ کسی فلاں شخص کو رسوا کر دے، اللہ رب العزت نہ چاہے تو کوئی اس کا بال بھی نہیں ہلا سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کفر کے عالم کے اندر اللہ رب العزت کی دعوت لے کر نکلتے ہیں، لوگ اللہ رب العزت کی بات سن بھی لیتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام سن لیتے ہیں، لیکن صرف اور صرف اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے بات کو نہیں مانتے۔ ان سے اگر کہا جائے کہ اگر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد یہ کہیں کہ فلاں پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے، حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم ان کی بات کا یقین کرو گے؟ کہتے ہیں کہ ہاں ہم ان کی بات کا یقین کر لیں گے، ہم نے بچپن سے ان کو صادق اور امین پایا ہے، ان کے الفاظ کے اندر تضاد کبھی نہیں پایا، لیکن انہوں نے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اس ایمان سے پھرے رہے کہ جس زبان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتی، حق پر چلتی ہے، خلاف واقع بات نہیں کرتی، لیکن ایمان نہیں لاتے۔ ایمان یہی ہے کہ اللہ کے حکم پر آ جائیں کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں وہی ہوتا ہے۔ آج بھی اللہ کہہ رہے ہیں بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہیں گے دیں گے، جس کی معیشت کو چاہیں گے مضبوط کریں گے، جس کو اللہ گرانا چاہیں گے گرا دیں گے۔ امریکہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، برطانیہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی سپر سے سپر پاور کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ رب العزت کی ذات آخر انتہا کی پاور رکھنے والی ذات ہیں، مالک یوم الدین ہیں، کہ جس دن سارے فیصلے کروانے کے لیے اللہ کے دربار میں موجود ہوں گے، اس دن کے مالک اللہ رب العزت۔ تو پھر اللہ رب العزت سے لو لگائیں، اپنے مسائل اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں، اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو اللہ رب العزت کے قرآن اور سنت کے پیغام سے آپ یاری کریں کہ اس ایمان کو تقویت دیں۔ یہ ایمان کا لفظ مجھے اور آپ کو دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر نظر آئے کہ یہ ایمان اگر چلا گیا، ذرے برابر بھی اس میں کمی آ گئی، تو ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ اللہ کے نبی کے سامنے، اپنے محبوب کے سامنے، کہ جس کے اوپر مر مٹنے کو تیار، جس کے نعرے پر مر مٹنے کو تیار ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ آج امت مسلمہ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو دکھ رہی ہے کہ کتنا ظلم کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے ان کو پناہ دی تھی۔ آج بھی مسلمان یہی بات کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے پوری دنیا کے اندر جتنے ممالک مسلمانوں کے موجود ہیں، جتنی افواج مسلمانوں کی موجود ہے، کوئی ایک مثال دکھا دے کہ اگر ان یہودیوں کو دوسری جگہ پر کسی مسلمان نے کوئی نقصان پہنچایا۔ لیکن اگر یہی کوئی مسلمان کر رہے ہوتے تو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا سانس لینا یہ حرام کر دیتے۔ امن کے خواہ مسلمان ہیں، امن کے خواہ جو ہیں وہ قرآن اور سنت کا پیغام لے کر اٹھنے والے لوگ ہیں۔ امن کا پیغام یہ پوری انسانیت کے نام صرف اور صرف اسلام دیتا ہے۔ اسی لیے پوری دنیا میں امن پھیلانے کی طاقت
پوری دنیا کو ایک پلڑے پر لانے کی طاقت، پوری دنیا کو ایک لائن میں لگانے کی طاقت صرف اور صرف اس قرآن اور سنت کے نظام میں۔ آج جو مخالفت کر رہے ہیں وہ اپنے آپ میں رو رہے ہیں، اپنے آپ کو رو رہے ہیں، اپنے خاندانوں کو رو رہے ہیں کہ ان کو قرآن اور سنت کی تعلیم کیوں نہیں ملی ہے۔ یہی مسئلہ فلسطین ہے۔ کفر سارا کا سارا قرآن کی کتاب ڈاؤن لوڈ کر کر پڑھ رہا ہے، مسلمان ہو رہے ہیں، معلوم ہو رہا ہے کہ حقانیت، حق اس قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو یہ قرآن کہہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے دکھایا یہ تھا کہ ہم مظلوم ہیں، لیکن واضح ہو گیا کہ وہ ظالم ہیں، مظلوم نہیں ہیں۔ اور مسلمان اس وقت پہ مظلوم ہیں۔ مسلمانوں نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی، مسلمانوں سے آج بھی وہ لوگ بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن اپنی روش تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اسلام اور مسلمان اس وقت ان سے بات کرنے کو تیار ہوں گے جب وہ اپنی روش کو تبدیل کریں۔ روش تبدیل نہ ہو، پس پشت کارروائیاں چلتی رہیں، مسلمانوں کی جڑوں کو کاٹا جاتا رہے، اور اوپر سے یہ کہتے رہیں کہ ہم امن کے خواہاں ہیں، تو ایسے امن کی اسلام نہ ترغیب دیتا ہے، نہ ہی مسلمانوں کو تجویز دیتا ہے، بلکہ مسلمانوں کو اسلام پکے اور مضبوط پلر کو پکڑنے کی ترغیب دیتا ہے کہ اس پیمانے پر آؤ کہ جس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں، اور وہ اللہ رب العزت کا نظام، وہ قرآن اور سنت کا نظام، قرآن اور سنت کا کلام، قرآن اور سنت کی بات ہے کہ جس کی جڑیں اس زمین میں گڑی ہوئی ہیں، اس کو تھام لیں۔ یہ آپ کو اور مجھے، پوری انسانیت کو کسی لمحے بھی تنہا نہیں چھوڑے گی، کسی لمحے ساتھ نہیں چھوڑے گی، لیکن اس کے علاوہ جو راہیں ہم پکڑتے ہیں، جو رسیاں ہم پکڑتے ہیں، وہ ساری ایسی ہیں کہ جن کی جڑیں کھوکھلی ہیں، جن کی جڑوں میں طاقت نہیں ہے۔ اسی لیے مسلمان اور اس سے بڑھ کر پوری انسانیت اگر چاہتی ہے کہ کامیابی مل جائے، تو کامیابی اس قرآن اور سنت کے نظام میں ہے۔ جو اندر دل میں بات موجود ہو، وہی زبان پر موجود ہو، وہی ذہن میں موجود ہو۔ اگر کہہ رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بعض ایسے ہیں کہ جو ایمان زبان سے ظاہر کرتے ہیں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اللہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ ظاہر کچھ کرتے ہیں، اندر میں کچھ ہوتا ہے۔ ایمان نام ہے اس چیز کا کہ جو دل کے اندر ہو وہی ظاہر پر، زبان پر ہو، وہی دماغ کے اندر خیالات ہوں، وہی لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں، تو یہ ایمانداری ہے۔ وگرنہ ایمانداری نہیں ہے۔ خلاف واقع، خلاف قلب کوئی کام کرنا یہ ایمانداری نہیں ہوتی، بلکہ ایمان کے تقاضے کے مطابق اپنے اس 6 فٹ کے جسم کو ڈھال دینا، اس ڈھانچے کو اللہ کے حکم کے مطابق دنیا کے اندر چلا دینا، یہ ایمانداری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سارے کے سارے راستے بربادی کے ہیں۔ یہی راستہ پوری انسانیت کی فلاح اور کامیابی کا راستہ ہے۔ اسی کے اندر پوری انسانیت کی کامیابی مضمر ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں، اس قرآن اور سنت کے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پہنچیں، پوری دنیا کو قرآن سے آشنا کرا دیں، تاکہ ہم لوگ محرومی کی حالت میں اس دنیا سے نہ جائیں، اس قرآن سے ناواقف ہونے کی حالت میں اس دنیا سے نہ جائیں، بلکہ قرآن کے علم سے واقف ہو کر اس دنیا کے اندر روشنیاں بکھیرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور سنت کے سمجھنے کے لیے وقت نکالنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس کا اچھا بدلہ، نعم البدل ہم سب کو عطا فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کے مجاہدین، فلسطین اور حماس کے مجاہدین کی مدد فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی معاونت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی ان کے ساتھ ادارے یکجہتی کرنے کی، جانی اور مالی تعاون کرنے کی، ہر میدان میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر قرآن اور سنت کے نظام کی بالادستی فرما۔
یا اللہ اس قرآن اور سنت کے نظام کو ہم سب کو مل کر ہمارے ملک کا نظام بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ اس کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ایسے ظالموں کو یا اللہ نیست و نابود فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ خصوصاً فلسطین کے شہداء کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام شہداء کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ لوگوں کو اسلام کے اندر جوگ در جوگ داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔